بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کمشنر راولپنڈی کے انکشافات ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ موقع ڈھونڈا ہے، یہ بڑا اہم اور میٹر کرتا ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ پی ایس ایل کے حوالے سے میچ کی مناسبت سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں سپورٹس رپورٹر تھے اور دنیا کی پوری نظریں پی ایس ایل پر تھیں، اور انہوں نے اس موقع پر آ کر یہ انکشافات کیوں کیے ہیں، ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، ان کے کن کن سے تعلقات تھے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ناظرین، لیاقت علی چٹھا ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے جب سے وہ راولپنڈی میں کمشنر تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے مثالی پروجیکٹ کیے ہیں جن میں جم خانہ، رنگ روڈ اور باقی ایسے مثالی منصوبے ہیں کہ جو ان کی یعنی سروس کے ریکارڈ میں ان کے لیے ایک پازیٹیو حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے کام کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے راولپنڈی میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں۔ حالیہ انتخابات میں ظاہر ہے وہ بطور کمشنر پورے معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ پوری پنڈی ڈویژن کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں الیکشن کا انعقاد کروایا، اور اس میں وہ واضح طور پہ خود بھی کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں ہونے والے ان الیکشنز میں بہرحال انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بطور کمشنر ان کا پورے آروز اور جتنے بھی الیکشن کمیشن کے افسران تھے الیکشن کے انعقاد میں کردار ادا کر رہے تھے، ان سب پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ظاہر کمشنر کا ایک اختیار ہوتا ہے، ویسے تو الیکشن کمیشن کا عملہ ڈی سی کے انڈر ہوتا ہے، لیکن ڈی سی کیونکہ کمشنر کے انڈر ہوتا ہے، اس لیے براہ راست کمشنر کی اس میں مداخلت ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے جو جن حلقوں کی بات کی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پورے پاکستان میں اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بالخصوص پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ووٹر جو نکلے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، اور عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، اور جہاں جہاں نون لیگ جیتی ہے وہاں پر دھاندلی سے جیتی ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں یہ لگتا ہے کہ واقعی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ خود لاہور کے ایسے حلقے ہیں، یاسمین راشد کے حوالے سے بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ آر او نے کچھ اور فارم 45 دیا تھا، جبکہ بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے حلقوں میں الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ فارم 45 جو نواز شریف کے حلقے میں تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خوفناک کچھ خبریں ہیں جو پھر کسی وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت چونکہ ہمارا موضوع کمشنر راولپنڈی ہے، تو لیاقت علی چٹھا سے پریس کانفرنس کے فوری بعد میرے ایک دوست نے فون پر بات کی، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو انکشافات کیے ہیں اس کے حوالے سے کیا آپ باضابطہ طور پر کسی کو آپ نے آگاہ کیا ہے؟ تو لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ میں نے گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف سیکرٹری زاہد اکبر کو بھیج دیا ہے، زاہد زمان صاحب کو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں نے اپنا یہ استعفیٰ ان 3 عہدوں پر متمکن افراد کو بھیجا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ اس کے فوری بعد پھر گرفتاری آئی کہ جب وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ان کے کمشنر ہاؤس میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک وہیں اپنے گھر میں ہی نظر بند ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتاری کی جو اطلاعات ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ وہ کمشنر ہاؤس میں ہی نظر بند ہیں۔ اس حوالے سے کمشنر نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور وہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو ٹائمنگ دی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس وقت چونکہ پی ایس ایل ہو رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور نون لیگ کو بھی واضح اکثریت اور حکومت ملتی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ عجیب حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت کہ کوئی بھی جماعت وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار نہیں۔ شہباز شریف بھی پریشان ہے، زرداری کی وہ پوزیشن نہیں، پی ٹی آئی اب اس حالت میں آ نہیں رہی۔ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر بہتر کردار ادا کریں گے۔ تو عمران خان کے اس اعلان کے بعد آج آ کے یہ ڈھول شہباز شریف کے گلے میں ڈالا گیا ہے، لیکن شہباز شریف بھی ابھی تک اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ گفتگو ہوئی ہے، تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف خود یہ رکھیں اپنے پاس، لیکن
چونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے نون لیگ کی جانب سے، اور نون لیگ میں بھی جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے یہ تجویز دی ہے میاں نواز شریف کو کہ آپ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ نہ لیں، یعنی مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم نہ بنائے، بلکہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کر حکومت بنانے دی جائے، جبکہ میاں نواز شریف اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں، حکومت بننی چاہیے، اور نواز شریف ناراض بھی ہیں کہ انہیں تو کہا گیا تھا کہ وہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے، لیکن یہ کیا ہوا۔ اس پر جن سے وہ ناراض ہیں ان حلقوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو اپنا ہی ووٹ نہیں ملا، آپ اپنے حلقے میں ہی نہیں جیت سکے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ کو جتوا دیا جاتا۔ تھوڑی بہت دھاندلی تو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں لاکھوں اور ہزاروں ووٹوں کا فرق آئے وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی والوں نے تو یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ جس حلقے سے ہاریں گے وہاں کا ووٹر نکلے گا اور وہ احتجاج کرے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے ووٹرز کو متحرک کیا ہے کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار ہارا ہے وہاں کے ووٹر نکلیں اور اعلان کریں، احتجاج کریں کہ ہم نے تو اس بندے کو ووٹ ہی نہیں دیے تھے، یہ کیسے جیت گیا۔ تو اس دھاندلی کو بے نقاب کرنے کا ایک حربہ پی ٹی آئی یہ استعمال کر رہی ہے، اور دوسرا ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ لیاقت علی چٹھا کے بعد اور بھی کچھ افسران ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، اور چٹھا صاحب تو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو اعتراف کر لیا ہے۔ جب میرے دوست نے چٹھا صاحب سے صبح فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کس طرح پریس کانفرنس کر ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ میں ضمیر کا وہ تھا، پریشر میں تھا، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور چٹھا نے کہا کہ جب میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی تو اس وقت میرا دل کیا کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ سٹریس میں آ گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پھر یہ فیصلہ ترک کر دیا کہ میں حرام موت کیوں مروں، اس کے بجائے میں حرام موت مرنے کی بجائے میں اصل حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہنچاؤں، اور اس کے لیے لیاقت علی چٹھا نے جو ہے یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں پھر یہ انکشافات کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیاقت علی چٹھا نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ اس کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو یہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا آر او جو تھے وہ رو رہے تھے کہ یہ ہم سے کیا کام کروایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے لیاقت علی چٹھا ایک عہدے پر تھے اور ان کا پریشر تھا، ایک افسر کا آرڈر تھا جس کو انہوں نے اوبے کیا اور انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ چٹھا صاحب کے پاس وہ سارے ثبوت ہیں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ موقع آنے پر وہ پیش بھی کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ چٹھا صاحب کی جو سیاسی وابستگی ہے وہ ناظرین یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتا ہوں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ نون لیگ کے دور میں انہوں نے ترقی کی اور بہتر عہدے لیے اور اچھے عہدے لے کر پھر ان سے مفادات بھی حاصل کیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ چٹھا صاحب اگر بڑے عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا، نہیں، انہوں نے کچھ مال اسباب بھی بنایا، اور ان کے اعلیٰ جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے گہرے مراسم ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، ان کے بیٹے کی شادی ہے اور اس میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ شریک ہوئی ہیں، بلکہ ایک تو بڑی اہم شخصیت اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس شادی میں شریک ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شخصیات کے ساتھ ان کے مراسم تھے، تعلقات تھے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لیاقت علی چٹھا جو ہیں وہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی گیم نہیں کی ہوئی، بلکہ ایک بڑی گیم ہے، اور یہ ان کا ضمیر کی اگر آواز ہے تو پھر اس پہ اور افسران کو بھی شے ملے گی، اور توقع ہے، جہاں تک میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اور بھی بہت سارے ایسے افسران ہیں جو آمادہ ہیں اور وہ انکشاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ کس طرح اور کیوں دھاندلی کی۔ تو یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یقیناً دو راستے بچتے ہیں، یا تو الیکشن کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور یا پھر ایمرجنسی نافذ کر کے فوج آ جائے گی۔ اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بہت جلد واضح کر دے گا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، بلکہ جلدی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آپ پی ٹی آئی نے آج لاہور میں احتجاج کیا، انہوں نے پہلے کال دی ہوئی تھی کہ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جائے گا، مگر وہاں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور حکومت کی جانب سے پولیس کو یہ احکامات دیے گئے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن دکھائی نہیں دینا چاہیے، جس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا، تو ان کی قیادت نے دوبارہ یہ میسج اپنے کارکنوں کو جاری کیا کہ پریس کلب کی بجائے وہ جیل روڈ پر جو پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ہے وہاں پر احتجاج کریں۔ تو کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جب وہاں پہنچی
تو پولیس کی بھاری نفری وہاں بھی پہنچ گئی اور انہوں نے کارکنوں کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور کچھ کو منتشر کر دیا۔ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ بھی پہنچے تو پولیس نے سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کر لیا اور پولیس وین میں ڈال کر، اور باقی جو کارکنان انہوں نے گرفتار کیے تھے ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان تمام کارکنوں اور رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس میں پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج روکنے میں البتہ کامیاب رہی، اور اس سے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے لاہور میں احتجاج نہیں ہوا، جبکہ اسلام آباد کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پر مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے کارکنان نکل چکے ہیں اور وہ مختلف ڈی چوک کی جانب جا رہے ہیں، اور وہاں پر احتجاجی مظاہرہ بڑے پیمانے پر ہونے کا امکان ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت پنجاب تو اس پر فل کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہ نکلیں، لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کرنے والوں کو ہضم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پی ٹی آئی بھی جدوجہد کرتی رہے گی، اور باقی جو قوتیں ہیں بالخصوص عالمی سطح پر جو ایک پاکستان کا تاثر بنا ہے، اور موجودہ کمشنر کی پریس کانفرنس کے بعد جو عالمی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ تشویشناک ہے۔ اس کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے توقع کی جا سکتی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ حالات جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن کا عدم قرار دے دیا جائے گا یا پھر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور میرے عزیز ہم وطنوں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔